بچے بچیوں کا یہی حوصلہ ہونا چاہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی میدان میں ہو ہمیں ہار نہیں ماننا. کہیے نا سبحان اللہ. بس آپ لوگ کہیں کہیں بھی دکھا دیتے ہیں، بس خاموشی کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. یہ آپ کے بچے بچیاں ہیں پیارے، آپ اگر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، آپ دعائیں نہیں دیں گے تو کون دے گا پیارے. ایک بار مسکرا کر کے کہیے سبحان اللہ اور یا رسول اللہ. آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں مکالمہ کے لیے میں آواز دوں آفرین پروین بنت محمد شہزادہ مرحوم میر غیاث چک علیشہ پروین بنت محمد تنویر نیات اللہ. میں ان سے گزارش میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی ضرور کر سکتی ہیں. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مرد میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضور پر مرد میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. الحمدللہ. حضور پر عورت میں سب سے پہلے کون ایمان لائی تھی؟ حضور پر عورت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تھی. الحمدللہ. حضور پر بچے میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضور پر بچے میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. الحمدللہ. حضور پر غلام رہتے ہوئے سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضور پر غلام رہتے ہوئے سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. الحمدللہ. علیشہ بہن تمام ولیوں کی سردار کون ہے؟ جی آفرین بہن تمام ولیوں کے سردار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. الحمدللہ. کیا آفرین بہن میں بھی آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی آپ ضرور کر سکتی ہیں. آفرین بہن آپ کس مدرسے میں پڑھائی کرتی ہیں اور کون سی کتاب پڑھتی ہیں؟ میں مدرسہ باعث رحمت میں قرآن پڑھ رہی ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. آفرین بہن پورے قرآن میں کتنے زبر ہیں؟ پورے قرآن میں 53,223 زبر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. آفرین بہن پورے قرآن میں کتنے زیر ہیں؟ 39,582 زیر ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. آفرین بہن پورے قرآن میں کتنے پیج؟ 8,854 پیج ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. آفرین بہن آپ مجھے غسل کے فرائض بتا سکتی ہیں؟ جی علیشہ میں غسل کی فرائض پڑھ رہی ہوں. آپ سماعت فرمائیے. غسل میں 3 فرائض ہے. پہلا کلی کرنا گرگرے کے ساتھ، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، تیسرا پورے جسم پر پانی بہانا جسم کا ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. آفرین بہن قیامت کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. آفرین بہن سور کسے کہتے ہیں؟ سور سنکے سپدے کی ایک چیز ہے. اس کی آواز سن کر سب آدمی تمام جانور مر جائیں گے. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر اور پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے. یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائیں گے اور اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے. یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کے دن ہوگا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے. جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے تو حرام کاموں کو لوگ کھلا کرنے لگے، ماں باپ کو تکلیف دے اور غیروں سے میل جول رکھے، امانت میں خیانت کرنے دے، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گینا گزرے، دنیا حاصل کر کے لیے عید میں دن پڑا جائے، نعت گانے کے بعد زیادہ ہونے لگے تو بدکار کے لوگ پیش اور لیڈر ہو جائے، سوائے کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے. سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آفرین بہن میری
آپ سے ایک آخری سوال ہے، آپ مجھے کوئی سورہ پڑھ کر سنا سکتی ہیں؟ جی علیشہ میں سورہ کوثر پڑھ رہی ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، میں اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر کی کمری صورت، یہ ہنسی جتنے بھی نظارے ہیں، یہ ہنسی جتنے بھی نظارے ہیں، آقا تیرے نور کے مظہر سارے ہیں۔ آقا یہ ہنسی جتنے نظارے ہیں، آقا تیرے نور کے سارے مظہر ہیں۔ کہ فضل خدا سے صاحب ذیشان، صاحب ذیشان ہو گیا، اور جو خود نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خود والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، آج جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، اور اس کو جلائے، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ دل کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ دل کے سینے میں قرآن ہو گیا، اور 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت دلائے گا، اور دوزخ میں جن کے جانے کا اولاد ہو گیا، اور مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں، چمکے گا حشر میں، مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں، اور جن کا بشر کے حافظ قرآن ہو گیا، اور حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا۔ اس کا درود پاک پڑھے، اللہم صل علی جناب پاک کے اندر نبی ہے، اور آپ کو ہمارے ساتھ نبی کہنا ہے۔ نبی کہنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سماعت فرما لیں کہ پھیلا ہر سو اجالا تو دور ہو گیا اندھیرا، پھیلا ہر سو اجالا تو دور ہو گیا اندھیرا، جب دل نے پکارا نبی، جب دل نے پکارا نبی، جب دل نے پکارا نبی، اور پہ سہاروں کے سہارے
ہم رنجو غم کے مارے بے سہاروں کے سہارے ہم رنجو غم کے مارے دے دو ہم کو سہارا نبی نبی دے دو ہم کو سہارا نبی نبی جو بچپن چاند سکیلا ہو جو بچپن چاند سکیلا ہو جو ٹوٹی چٹائی پہ سوتا ہو غم امت میں جو روتا ہو بتلاؤ کہیں جو ہوتا ہو جس کی عظمت والی ہر شان نرالی جس کی عظمت والی ہر شان نرالی ایسا ہے ہمارا نبی نبی ایسا ہے ہمارا نبی نبی جو سرکار پہ اترا ہے قرآن سرکار پہ اترا ہے قرآن اس میں ہدایت کے ساما کرتا ہے تکبر کیوں نادا کیا تجھ میں سمایا ہے شیطان بھائی سبھی میرے آؤ بڑھ بڑھ کے لگاؤ بھائی سبھی میرے آؤ بڑھ بڑھ کے لگاؤ ایک ساتھ یہ نعرہ نبی نبی ایک ساتھ یہ نعرہ نبی نبی جن انسانوں کے غم خوار ہیں وہ انسانوں کے غم خوار ہیں وہ کل نبیوں کے سردار ہیں وہ میرے نام کے غم خوار ہیں وہ اس پاروں میں اس پار ہے وہ آنکھ مند مند آئے ناؤ بھائی چل جائے آنکھ مند مند آئے ناؤ بھائی چل جائے کہ پانی کا دھارا نبی نبی کہ پانی کا دھارا نبی نبی پھیلا ہو تو جلا تو دور ہو گیا اندھیرا جب دل میں پکارو نبی 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 وہ بھی غزل کے شعر تھوڑی تعلق سے لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں اگر خلاف ہونے میں جان تھوڑی ہے یہ سب ہوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے نبی کے شان کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے میاں نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے آئیے بڑی تیزی کے ساتھ مکالمہ کے لیے میں آواز دوں آفرین پروین بنت راجو میر غیاث چک علیشہ پروین بنت محمد شمی میر غیاث چک کیا آفرین بہن آپ خیریت سے ہیں؟ جی علیشہ بہن میں بخیر ہوں۔ آپ کی پڑھائی لکھائی کیسی چل رہی ہے؟ جی علیشہ بہن میری پڑھائی لکھائی ابھی بہت اچھی چل رہی ہے۔ کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی آپ ضرور کر سکتی ہیں۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون کون؟ توحید، نماز، روزہ، حج، زکات۔ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیا آپ مجھے روزہ رکھنے کی نیت اور روزہ کھولنے کی دعا پڑھ کر سنا سکتی ہے؟ جی میں پڑھ رہی ہوں، اب سماعت فرمائیں۔ روزہ رکھنے کی نیت بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ سبحان اللہ۔ افطار کی دعا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ کیا آپ مجھے دعائے درود پڑھ کر سنا سکتی ہیں؟ جی میں پڑھ رہی ہوں، اب سماعت فرمائیں۔ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونذکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یخذلک اللہم ایاک نعبد وإیاک نصلی ونسجد
وإليك نسعى ونفذ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. سبحان اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ حضور کی 11 بیویاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا کیا نام تھا؟ حضور کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی کون تھی؟ حضور کی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. کیا علیسا بہن میں بھی آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی جی ضرور کر سکتی ہے. جی آپ مجھے ایت الکرسی پڑھ کر سنائیں. جی میں پہلے ہی آپ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. علیسا بہن پورے قرآن میں کتنے آیتیں کریمہ ہیں؟ جی آفر بہن پورے قرآن مجید میں 6666 آیتیں کریمہ ہیں. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. علیسا بہن پورے قرآن میں کتنے مد ہیں؟ جی آفر بہن پورے قرآن مجید میں 1771 مد ہے. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. علیسا بہن پورے قرآن میں کتنے نقطے ہیں؟ جی آفر بہن پورے قرآن مجید میں 1,05,684 نقطے ہیں. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. علیسا بہن پورے قرآن کتنے دنوں میں نازل ہوئی؟ جی آفر بہن پورے قرآن مجید 23 برس کی قلیل مدتوں میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا علیسا بہن آپ مجھے دعائے معصورہ پڑھ کر سنا سکتی ہیں؟ جی میں دعائے معصورہ پڑھ رہی ہوں. آپ سماعت فرمائیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. علیسا بہن دن رات میں کتنی وقت کی نماز فرض ہے؟ جی آفر بہن دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. فجر ظہر عصر مغرب عشاء. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. علیسا بہن تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ جی آفر بہن تہجد کی نماز کی نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے واسطے سنت رسول اللہ کی میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. علیسا بہن مقرب فرشتے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جی آفر بہن مقرب فرشتے 4 ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ خدائی کام لانے پر. حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ رزق بانٹنے پر اور بارش برسانے پر. حضرت اسرافیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ سور پھونکنے پر. حضرت اسرائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ انسانوں کی روح قبض کرنے پر. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. اچھا علیسا بہن میں چلتی ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. یقین جانے پیارے یہ مدرسہ میرے رسول کا گھر ہے پیارے. یقین جانے بروز قیامت اگر رب کے بعد کوئی کام آنے والی ذات ہے وہ میرے رسول پائے گی. جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے ساری دنیا بھی مل کے مجھے روک نہیں پائے گی. جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے. جب بات مدینے کی آتی ہے کسی شاعر نے کہا پیارے کہ پکار مجھ کو نہ دنیا میں چلا سوئے رسول. پکار مجھ کو نہ دنیا میں چلا سوئے رسول. جستجوئے تلاش جستجوئے رسول اور تمام عمر کے سجدوں کو غسل کروا دوں جو دستیاب ہو ایک قطرہ وضوء رسول.
یہ تو بہت سارے انعامات کی شکل میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. یہ کتابیں وہی کتاب ہے پیارے جنہیں آپ نے تعاون کر کر کے اسے یہاں تک پہنچایا پیارے. جب یہ بچی پڑھے گی لے جا کر کے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, آپ کے اہل و عیال کو بھی ملے گا. سے پہلے ایک بچی کا نام لیا پیارے, ان کے والد صاحب یعنی شہزاد مرحوم کر کے نام تھا. اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہوگا, اے فرشتے جو بندی میرا نام لے رہی ہے, میرے حبیب کا تذکرہ کر رہی ہے, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میں اس کے والد کو عذاب دوں. یقین جانے پیارے, تبھی تو کسی لکھنے والوں نے لکھا ہے پیارے, فارسی کے بہت بڑے رائٹر حضرت سید ثانی رحمت اللہ علیہ, وہ لکھتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ نیچور خدا کی رحمت بہانہ تراش. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین, اما بعد. اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. کہ نگاہ پری میں وہ تاثیر دیکھی, کہ نگاہ پری میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات گرامی اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں, آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف پڑھے. وہاں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیات کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم, یعنی وہ بے خوف بھی ہے اور بے غم. حضرات گرامی, آج کے اس مبارک اجلاس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. دعا کیجیے اللہ مجھے بولنے کی توفیق دے. آمین آمین. سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک چور تھا جس نے چوری کی نیت سے حضور غوث اعظم کے کمرے میں گھسا. اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا. اس نے دیکھا کہ حضور غوث پاک حالت نماز میں ہے. اس نے سوچا کہ حضور غوث پاک کا جبہ ہی بڑا قیمتی ہے, اسی کو لے کر چل جاتے ہیں. اس نے جبہ اٹھایا اور دروازے تلاشنے لگا کہ جس راستے سے ہم آئے ہیں اسی راستے سے ہم جائیں گے, لیکن اسے وہاں کہیں پر دروازہ ہی نہیں مل پا رہا تھا. اس نے ہار کے حضور غوث اعظم کے کمرے تک کے نیچے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ جیسے ہی حضور غوث اعظم دروازہ کھولیں گے کہیں سے ہم بھاگ جائیں گے. لیکن حضرات گرامی, اس چور کے مقدر میں کچھ اور ہی تھا اور چور ڈر سے اندر میں سچک رہا تھا کہ حضور غوث پاک مجھے دیکھ لیں گے تو میری خیر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ دیر کے بعد حضور غوث اعظم کے دروازے سے آواز آئی کہ حضور دروازہ کھولے. حضور غوث اعظم دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہے اور حضور غوث اعظم سے کہتا ہے کہ حضور میرے علاقے میں ایک کتب چاہیے, اس لیے میرے علاقے کی سلامتی خطرے سے باہر ہو جائے اور مجھے کامل امام مل جائے. حضور غوث اعظم فرمائے جا کر سبحان اللہ تجھے ایک کتب دوں گا. وہ شخص کہا کہ نہیں حضور مجھے ابھی دیجیے تاکہ میرے علاقے کی سلامتی خطرے سے باہر ہو جائے اور مجھے کامل امام مل جائے. حضور غوث اعظم پھر فرمائے جا کر سبحانہ, لیکن اس نے کافی اصرار کیا ہے کہ حضور مجھے ابھی چاہیے. حضور غوث اعظم فرمائے جا میرے تخت کے نیچے ایک کتب بیٹھا ہے, جا اسے لے جا. جاتا ہے اور بولتا ہے السلام علیکم حضور. چلیے تو وہ چور کہتا ہے نہیں نہیں میں کوئی کتب نہیں, میں ایک چور ہوں, چوری کی نیت سے کمرے میں گھسا تھا. وہ شخص کہا کہ کل تک تو چور ہوگا لیکن آج تجھے نکاح ولی نے تجھے کتب بنا دیا ہے. یہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی, کہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں محمد ارشد ابن محمد آزاد مل گیا تک، دانیال ابن محمد عابد اختر مل گیا تک کو آواز دو مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانیال بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی ارشد بھائی میں خیریت سے ہوں، میں بخیر ہوں۔ دانیال بھائی آپ کی پڑھائی ابھی کس مدرسے میں چل رہی ہے؟ جی ارشد بھائی میری پڑھائی ابھی مدرسہ بارش رحمت کی رویا سے چل رہی ہے۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دانیال بھائی کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور کر سکتے ہیں۔ دانیال بھائی جمعہ کے نماز پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ جی ارشد بھائی جمعہ کی نماز پڑھنے کی نیت یہ ہے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعۃ صلاۃ الجمعۃ فرض اللہ تعالی متوجہا الی الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ سبحان واہ ماشاء اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دانیال بھائی واجبات نماز کتنے ہیں؟ جی ارشد بھائی واجبات نماز 14 ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 تحریمہ میں لفظ اکبر کہنا، نمبر 2 الحمد پڑھنا، نمبر 3 اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، نمبر 4 فرض کی پہلی 2 رکعت میں قرات کرنا، نمبر 5 الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، نمبر 6 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، نمبر 7 دونوں صفوں کے درمیان بیٹھنا، نمبر 8 سبحان اللہ۔ پہلا قاعدہ کرنا، نمبر 9 التحیات پڑھنا، نمبر 10 لفظ اسلام کی نماز ختم کرنا، نمبر 11 ظہر و عصر میں آہستہ آہستہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 12 امام کے لیے مغرب عشاء اور عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا، نمبر 13 وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، نمبر 14 عیدین میں 6 دائی تکبیر کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ فرائض نماز کتنے ہیں؟ جی ارشد بھائی فرائض نماز 6 ہیں۔ کون کون؟ تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ آخرہ کرنا۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دانیال بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ جی ارشد بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضور کے والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے دادا کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ حضور کی دادی کا کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دانیال بھائی جنازے کی نماز پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ جی ارشد بھائی جنازے کے نماز پڑھنے کی نیت یہ ہے، نویت ان اودع للہ تعالی 4 تکبیرات الصلاۃ جنازۃ الثناء والصلاۃ للرسول والدعاء لحاج المیت اقتدیت بحاج الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ارشد بھائی کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور کر سکتے ہیں۔ ارشد بھائی الحمدللہ کے ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے، رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام رکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے جو تیری عذاب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔
माशा अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, पूरे कुरान में कुल कितने सदाए तिलावत है, यानी जिस आयत को पढ़ने या सुनने से सदा साहब वाजिब हो जाती है, और उसे करने का तरीका क्या है? जी दानियाल भाई, पूरे कुरान में कुल 14 सजदा तिलावत है। सजदा तिलावत करने का मसनून तरीका ये है कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए और कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़े, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। बस ना उसमें हाथ उठाना है, ना दरूद, ना सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, फजर में कुल कितने रेकात नमाज हैं? जी दानियाल भाई, फजर में 4 रिकात नमाज है, यानी 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात फर्ज। जोहर में कुल कितने रेकात नमाज हैं? जोहर में 12 रिकात नमाज है, 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फर्ज, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात नफिल। असर में कुल कितने रेकात नमाज हैं? असल में 8 रिकात नमाज है, 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फर्ज। मगरिब में कुल कितने रेकात नमाज हैं? मगरिब में 7 रिकात नमाज है, 3 रिकात फर्ज, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात नफिल। इस्लाम में कुल कितने रेकात नमाज हैं? इस्लाम में 17 रिकात नमाज है, 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फर्ज, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात नफिल, 3 रिकात वित्र, 2 रिकात नफिल। वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, आप मुझे अज़ान की बात की दुआ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वद दराजत रफियता व बअसहु मक़ाम महमूदन लिल्लज़ी व अतहु व जुकना सफ़ाअतहु यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, जब हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो जनाजे को कितनी मरतबा मिट्टी देते हैं और क्या क्या करते हैं? जी दानियाल भाई, मिट्टी 3 मरतबा दी जाती है। पहली मरतबा मिट्टी देते वक्त यह दुआ करे, मिन्हा खलक़नाकुम। दूसरी मरतबा यह दुआ पढ़े, वफ़ीहा नुईदुकुम। तीसरी मरतबा यह दुआ पढ़े, वफ़ीहा नुईदुकुम तारतन उखरा। वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, जनाजे की नमाज में कुछ लोग जूता या चप्पल पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, क्या ऐसा करना सही है? क्या उसकी नमाज हो जाएगी? जी दानियाल भाई, अगर जूता या चप्पल में नमाज पढ़ी है तो जूता और उसके नीचे की जमीन दोनों का पाक होना जरूरी है। बाकायदा माने निजाजत लगी है तो नमाज ना होगी, अगर जूता या चप्पल पाक होगा तो नमाज हो जाएगी। वाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, बस आखिरी सवाल है मेरा एक आपसे, हदीस की रोशनी में जवाब दे। जी फरमाएं। अरशद भाई, अल्लाह के रसूल ने सबसे बेहतरीन किस को फरमाया है? जी दानियाल भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिस्कात शरीफ की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, यानी प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, आपने भी मेरे तमाम सवालों का बहुत बेहतरीन जवाब दिया। अब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।